حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں آئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے زارو قطار رونے لگتی ہے، گریہ بزاری کرنے لگتی ہے، اور آپ اس سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، او عورت تو زارو قطار کیوں رو رہی ہے، تو گریہ بزاری کیوں کر رہی ہے، تو اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں رو رہی ہے، میری بارگاہ میں آ کر کے کیوں رو رہی ہے۔ لیکن حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی اور عرض کر رہی تھی، حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اس لیے رو رہی ہوں کہ میری 6 لڑکیاں ہیں، میری 6 لڑکیاں ہیں اور میں اب بھی حمل سے ہوں، میرے پاس 6 لڑکیاں ہیں، اور میرے شوہر نے کہا ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر اب کے سے بھی لڑکی پیدا ہو گئی تو میں تجھے اتنا ماروں گا کہ تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھ کو ہاتھ پیر توڑ کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا، مار کر کے دھکے مار کر کے میں تجھ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اے حضور آپ میری کچھ مدد فرمائیے، اگر میرا بیٹا پیدا نہ ہوا تو میری زندگی کیسے بسر ہوگی، میں زندگی کہاں گزاروں گی، میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا پیدا نہ ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی تو میرا شوہر مجھے گھر سے دھکے مار کر کے باہر نکال دے گا، میری کچھ مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت ابو صالح ہے، یہ حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کیا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے، کیونکہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ پر جب نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ نے جب لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو اس پر لکھا ہوا تھا اس عورت کے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، اس عورت کے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ جب آپ نے آنکھ کو کھولا، اس عورت سے ماجرا بتایا کہ تیرے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، تیرے نصیب میں ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تیری تقدیر میں کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ اب جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی لڑکی ہے۔ اب زارو قطار روتی ہوئی وہ عورت باہر نکلتی ہے۔ میرے غوث پاک باہر بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، حضور غوث پاک گھر کے دروازے کے باہر گھر کے آنگن میں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے جب اس عورت کو روتا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمانے لگے، کہنے لگے، او مائی ذرا یہ تو بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو، اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں رو رہی ہو، زارو قطار کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سوچا کہ یہ تو بچہ ہے، اب میں اسے کیسے بتاؤں؟ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا، او مائی ذرا بتاؤ تو صحیح تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جب اتنا کہا تھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اندر جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے نصیب میں کوئی لڑکی نہیں ہے، میرے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، میری 6 لڑکیاں ہیں، اگر اب کیسے میرے شوہر نے کہا ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ بھی لڑکی ہوئی تو میرا شوہر مجھے دھکے مار کر کے باہر نکال دے گا، لیکن وہ بابا کہتے ہیں کہ میرے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اس لیے میں رو رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا شوہر میرے ساتھ میں کیا کرے گا؟ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے اتنا کہا ہے کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، جب اتنا بتا دیا ہے تو جا کر کے اتنا اور کہہ دے، وہ جب پیٹ کا عالم بتا سکتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، تو وہ لڑکی کو لڑکے میں بھی بدل سکتے ہیں، جا کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا چاہیے، تم میری لڑکی کو لڑکے میں بدل دو۔ جب اتنا سنا تھا عورت نے تو وہ اندر جاتی ہے، پھر حضور غوث پاک کے والد گرامی اس عورت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں، تم پھر آ گئی ہو، تم چلی جاؤ، تمہارے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ وہ پھر روتی ہوئی باہر آتی ہے، حضور غوث پاک پھر اندر بھیج دیتے ہیں، پھر والد گرامی آپ کے پھر باہر بھیج دیتے ہیں، حضور غوث پاک پھر اندر بھیجتے ہیں، جاؤ تو صحیح، وہ تو صحیح۔ تب جا کر کے پھر تیسری مرتبہ اس عورت نے کہا تھا، حضور غوث پاک کے والد گرامی نے کہا کہ تم باہر کیوں نہیں جا رہی ہو، تم کیوں نہیں جا رہی ہو باہر؟ جب اتنا کہا تھا تو اس عورت نے کہا تھا کہ مجھے یہ بچہ باہر نہیں جانے دے رہا ہے، یہ بچہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ حضور غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے سامنے کر دیا، جب حضور غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے سامنے کیا
تو آپ کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر تم باہر کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ تو حضور غوث پاک نے عرض کی تھی بابا حضور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ لوح محفوظ پر جو لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ بھی عطا کیا ہے کہ آپ لوح محفوظ پر لکھ بھی سکتے ہیں اور لڑکی کو لڑکے میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تھا تو آپ کے والد گرامی نے کہا اے عبد القادر یہ پاور اب میں تجھے دیتا ہوں، یہ طاقت میں تجھے دیتا ہوں، یہ مرتبہ میں تجھے دیتا ہوں، تو ہی اتنا کام کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تھا تو حضور غوث پاک نے اس عورت سے ارشاد فرمایا اے مائی جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو تو میں نے لڑکا ہی بنا دیا ہے، اس کی صورت لڑکے کی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکا بن گیا ہے، اور جا تو اب گھر چلی جا، جو تو گھر 6 لڑکیاں چھوڑ کر کے آئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو بھی ان ساری لڑکیوں کو بھی لڑکا بنا دیا ہے، ان ساری لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی صورتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب وہ عورت جاتی ہے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور آ کر کے اندر آواز دیتی ہے او لڑکیوں میری لڑکیوں ذرا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا تھا تو لڑکیوں نے کہا تھا کہ اب تم ہمیں لڑکیاں کہہ کر نہ پکارنا، اب ہم لڑکیاں نہیں رہے ہیں بلکہ ہم لڑکے بن گئے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ میرے غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ